حضرت خزیمہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں. اب ان کی دو شانیں صحیح حدیث سے سنیے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں لیکن سجدہ میں زمین پہ نہیں کرتا, مسجد میں نہیں کرتا, کسی عام فرش اور پتھر پہ نہیں کرتا. جب سجدہ کے لیے پیشانی رکھتا ہوں تو نیچے آپ کی پیشانی مبارک ہوتی. سجدہ اللہ کو کرتا ہوں لیکن سجدہ گاہ زمین نہیں ہے, سجدہ گاہ کوئی پتھر نہیں ہے, نہ خانہ کعبہ کا فرش ہے نہ مسجد نبوی کا فرش ہے. سجدہ گاہ سجدہ اللہ کو ہے لیکن پیشانی کے لیے جو جگہ ملی ہے سجدے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کی. یاد رکھیں کائنات میں کسی بڑی سی بڑی ہستی کو وہ سجدہ گاہ نصیب نہیں ہوئی جو حضرت خزیمہ کو نصیب ہوئی. چونکہ پیشانی کسی بھی انسان کی سب سے باعزت حصہ ہوتا ہے اور جو سب سے باعزت اللہ کی مخلوق میں ذات ہے اس کی پیشانی مبارک کا کیا کہنا. حضرت خزیمہ حاضر ہوئے. یاد رکھیں سجدہ اللہ کو تھا لیکن اب پیشانی پر سجدہ زمین پہ نہیں ہے. حضرت خزیمہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے, یہ خواب بیان کیا. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب منظر تھا کہ جیسے انہوں نے خواب بیان کیا سرکار دو عالم زمین پہ اس طرح لیٹ گئے. فرمایا صدق کرو یا کا, اپنے خواب کو سچا کرو. فسجد علی جبہتہ, جناب خزیمہ نے سجدہ کیا اور سجدے میں پیشانی فرش پہ نہیں لگی, جناب محمد رسول اللہ کی پیشانی اقدس پہ لگی. یاد رکھیں سجدہ خدا کو تھا لیکن جو سجدہ گاہ حضرت خزیمہ کو ملا.